ساتھ ان کانورسیشن ہوں گی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تینوں. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم ٹو نیو پاکستان. سر آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپریشن سومنات پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ ہمیں ڈیٹیل بریفنگ دیجیے گا کہ اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کو بھی آزاد ہوا 18 سال کا قلیل عرصہ ہوا تھا. دشمن کے ذہنوں میں یہ تھا کہ پاکستان کی جو تیاری ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی. جس طرح سے پاکستان نے رسپونڈ کیا, جو جنگی تیاری اس وقت تھی, جو جنگی قابلیت اس وقت تھی, وہ بڑی زبردست تھی ہماری. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے. آپ نے اس آپریشن کی ڈیٹیلز تو ماشاءاللہ آپ کور کر دی ہیں پوری. جیسا آپ نے کہا اس وقت آزادی کو 18 سال ہی ہوئے تھے اور دشمن کا خیال یہی تھا کہ شاید یہ نومولود ملک جو ہے یہ اپنی حفاظت نہیں کر پائے گا. ہمارا جو جنگی ساز و سامان تھا اس کی بھی کم و بیش کچھ حالت اسی طرح کی تھی. وہ لیگیسی ایکوپمنٹ تھا جو آزادی کے ساتھ ہی ہمارے حصے میں جو آیا تھا وہ ہمیں ملا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے لیے اس خطے میں سب مرین ایک ایکوائر کی تھی جو کہ پہلی سب مرین تھی. آلدو کہ جنگ میں اس نے بہت میجر رول پلے نہیں کیا لیکن اس نے کوگنیٹو ڈومین میں بہت رول پلے کیا. وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے دشمن جو ہے چھپا بیٹھا رہا. تو آپریشن سومنات میں جو کچھ ہمارے پاس تھا اس کا 90% ہم نے اپنا ایسٹ یوز کیا اس کے اندر اور ایک ایگریسو آپریشن دشمن کے پانی میں لانچ کیا. ہمارے سائز اور ہمارے فورس کے کانسٹرکٹ کے حساب سے ایک بہت ڈیرنگ آپریشن تھا کہ اس قدر فورس کو آپ گیمبل کریں. سارٹ آف اٹ واز اے گڈ گیمبل جس کے نتیجے میں جو ہمارا آپریشنل ٹاسک تھا وہ اچیو کر لیا گیا. اور قوموں کی تاریخ میں ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کچھ کر گزرے. تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ان اینسیسٹرس کو, ان آفسرس کو, ان بہادر جوانوں کو جنہوں نے اس آپریشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ہمارے لیے اتنی اچھی لیگیسی چھوڑی کہ آج بھی ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. بے شک ایسی ہے. اچھا سیمون صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ہمیشہ سے یہ بات آج بھی کی جاتی ہے, پہلے بھی کی جاتی تھی کہ ہم تعداد میں کم ہیں, لیکن جو جذبہ ایمانی پاکستان آرمی کے پاس ہم دیکھتے ہیں, پاکستانی عوام میں وہ دیکھتے ہیں, اس کا ہم نے بہت بار مظاہرہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی ہے تو جو ہماری عوام ہے وہ بھی شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے پاک فوج کے ساتھ. جس طرح سے ابھی تھوڑے دن پہلے میں خود چونڈا کے محاذ پر گیا تھا جو کہ بری جو ہماری ایک وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی, لینڈ جو فائٹ ہو رہی تھی, وہ ایک سب سے بڑا محاذ بنا تھا, ٹینکوں کا قبرستان بنا تھا. وہاں پر بھی لوگوں سے میری جب بات ہوئی ہے, آج بھی جو ان کے جذبے ہیں وہ ویسے ہی ہیں. وہ اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹنے کو آج بھی تیار ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستانی عوام میں جذبے کی کمی نہیں ہے. ہم لوگ 313 ہوں یا 1000 ہوں, ہم لوگ جو ہے وہ دشمن کے دلوں پر دھاگ بٹھا سکتے ہیں. تو پاکستانی عوام میں اتنا جوش اور جذبہ ہے کہ وہ اپنے افواج کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کر کسی بھی محاذ پر اپنے وطن کی حفاظت کر سکتے ہیں. بالکل ایسی. اچھا عبداللہ میں آپ سے اب جاننا چاہوں گا, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ودن 4 منٹس جس طرح سے نیول بیس کو آگ کا ڈھیر بنا دیا گیا, دوارکا اسٹیشن جو ان کا تھا, جس سے ایک بہت بڑا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ڈیمیج کریٹ کیا گیا اور پھر اسی کا ایفیکٹ تھا کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دشمن اس سے حملے سے نکل ہی نہیں سکا اور وہ کسی طرح سے بھی واپسی نہیں کر سکا. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پر ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا؟ انوار صاحب بہت شکریہ مجھے شو میں بلانے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا فورس کمپیریزن پہ بات کرنی چاہیے آپریشن دوارکا میں بات کرنے سے پہلے. تو دشمن ہم سے 5 گنا سائز میں بڑا تھا. اس کی نیوی میں ماڈرن ڈسٹرائر فریگیٹس تھے, ایئر کرافٹ کیریئر تھا جو کہ ابھی بھی پاکستان کے پاس نہیں ہے, اور ایک کروزر شپ تھا جو کہ بہت ہی جدید ہتھیاروں سے لیس تھا. آپریشن دوارکا کا جو آپریشنل کامیابی تو تھی ہی پاکستان کی, لیکن سب سے بڑی کامیابی ایک سائیکولوجیکل اور کوگنیٹو ڈومین میں تھی کہ انڈیا جو تھا وہ اپنے اس زون میں بیٹھا تھا کہ ہم ایک بہت بڑی نیوی ہیں. ایک چھوٹے ملک کی نیوی ہم پہ اٹیک کرنا تو دور, وہ اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن جب پاکستان نیوی نے سکسیسفلی آپریشن سومنات کنڈکٹ کیا, ان کے ایک نیول اسٹیشن کو تباہ کیا, ریڈار اسٹیشن کو, تو اس کے بعد انڈین نیوی ایک آپریشنل پیرالسس کی فیز میں چلی گئی. وہ سٹنڈ رہ گئے کہ یہ ایسا کیسے پاسبل ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ پورے جنگ کے ڈیوریشن میں وہ اپنے صرف پورٹس تک محدود رہے اور باہر آنے کی جرت نہیں کی. پاکستانی جو بحری جہاز اس حملے میں استعمال ہوئے, انہوں نے واپس آ کے باقاعدہ وہ پورٹس پہ نہیں آئے, کھلے پانی میں جا کے اگین انڈین نیوی کو انہوں نے چیلنج کیا, لیکن انڈین نیوی وہاں سے بھی موقع واردات سے غائب تھی, بالکل نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. اچھا ریان صاحب, جس طرح سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ وقتاً فوقتاً پھر پاکستان کی ہم دیکھ رہے ہیں جو فورسز ہیں
ظاہری بات ہے اس میں بہتری بھی آ رہی ہے, ٹیکنالوجی بھی چینج ہو رہی ہے. آج آپ کس طرح سے ریٹ کریں گے جو ہماری نیوی کی تیاری ہے آج کی؟ میں چاہوں گا کوئی انفارمیشن اس طرح سے کہ پاکستان نیوی اب بڑی زبردست پرفارمنس کی مزید صلاحیت رکھتی ہے. اوبویسلی یہ ہم بھی جانتے ہیں کیونکہ تقریباً 60 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس واقعے کو. آج آپ ہماری تیاری کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بیچ میں پیریڈ ایسا آیا تھا 90s آنورڈ جب لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ ایسے سینکشنز سے اور ہمارا ملک ایسے دور سے گزر رہا تھا کہ اس میں جنگی ساز و سامان کی شدید قلت واقع ہو گئی تھی جی. لیکن الحمدللہ میں اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں ہماری قیادت نے پرسو کیا اس چیز کو اور ہمارا سائز جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی انکریز ہو گیا. اگر آپ نمبر آف انکریز کر چکے ہیں جس کے اندر ماڈرن ڈسٹرائرز شامل ہیں اور بھی جنگی ساز و سامان ہے جو ٹیکنیکل نیچر کا ہے جو ہم نے ایکوائر کر لیا ہے. تو ہم نے اپنی جو ٹیکنالوجیکل ایج تھی اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے جو ہمارا رول ہے وچ از ڈیفینسو ان نیچر. ہم آج بھی وہ قوت رکھتے ہیں کہ ہم اپنا جو ڈیفینس جو ٹاسک ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سیمون صاحبہ, جس طرح سے آپ سرجن کے طور پر ہیں پاک نیوی میں اس وقت موجود ہیں, کیپٹن صاحب ہیں وہ آپریشنل سائڈ کو دیکھتے ہیں, اگر ہم عبداللہ صاحب کی بات کریں وہ ایجوکیشن سائڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تمام ڈپارٹمنٹس پر بھی کام کرنا. جب بھی بات ہوتی ہے وہ ہم بات کرتے ہیں فائٹرز کی بات کرتے ہیں, شہداء کی بات کرتے ہیں, یقینی طور پر جو لوگ بیک اینڈ پر بھی موجود ہیں جس طرح سے آپ لوگ بھی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ رول کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں یہاں پر جو ہر فیلڈ ہے وہ کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیک اینڈ کم نہیں ہے کسی سے, بالکل ایسے کوئی بھی بیک اینڈ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ایک وار زون ایریا چل رہا ہے, ہمارے جو فوجی ہیں وہ پہلی صفوں میں لڑ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو طبی امداد بھی ضروری ہوتی ہے اس چیز کے لیے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. اگر آپ نے فوج جوائن کی ہے تو آپ کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے, یا آپ کی اس میں آنر ہے آپ کے لیے ایک چیز, اور آپ کے سروسز میں یہ چیز شامل ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا, تو پھر آپ جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے اس کے بعد سے تو ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی کوشش بھی اس طرح سے نہیں کی گئی ہے, کبھی آئے بھی ہیں, 1-2 درخت گرا گئے ہیں اور پھر اس کا بھی جواب جس طرح سے ایئر فورس نے دیا ہم نے دیکھا بڑا زبردست وہ رہا. ابھینندن والا جتنا بھی ایپیسوڈ تھا the tea was fantastic اور وہ ہمیشہ سے انہیں یاد رہے گا. 1965 کی بھی جب میں نے کچھ واقعات چونڈا کے لوگوں سے وہاں پر پوچھے تھے وہاں بھی یہی بتایا گیا کہ آئے اور کچھ درخت گرا کر چلے گئے. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو رات کی تاریکی میں ہندوستان حملہ کرتا ہے اور ہمیشہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنی شکست کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. اس پر کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ عالمی مبصرین بھی آئے, انہوں نے بھی پاکستان میں دیکھا کہ پاکستان کا کتنا لاس ہوا تھا بالا کوٹ میں, اور ہندوستان کا بھی دیکھا جو ہندوستان کا MiG 21 آئی گیس تھا, تو وہ کس طرح سے پاکستان کی وہ تحویل میں رہا. انور صاحب, اسپیشلی آفٹر نیوکلیئرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا اب یہاں پہ ایک فل سکیل وار کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور یہ دشمن ہمارا بخوبی اس چیز کو سمجھتا ہے. بیکاز اگر فل فلیج وار پہ جاتے ہیں تو پھر دیر از نو ریسٹرکشن آن دا آرمس اینڈ دا اکوپمنٹ یوزڈ. تو نیوکلیئر ویپنس جو ہیں دیٹ کین کریٹ ہیوک, اور اس چیز کو ہمارا ایڈورسری بھی سمجھتا ہے کہ واٹ دا پاکستان's اٹامک پاور کین ڈو. تو اس لیے وہ اپنے اس امبریلا کے نیچے, نیوکلیئر امبریلا کے نیچے تھوڑا سا ٹیکٹیکل گینز کے لیے بار بار کوئی اس طرح کی شرارت کرتا ہے. لیکن جیسا آپ نے بتایا کہ ابھینندن والی ایپیسوڈ تو انشاءاللہ پاکستان نے بھی چائے بھی نہیں پوچھے گی انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ریحان صاحب, میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے تمام آپریشنل ذمہ داریاں بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو شیئر ہمارے ساتھ کرنا چاہیں اگر؟ الحمدللہ میرا 30 سال سے زیادہ پر محیط ہے کیریئر, تو لائف از فل آف ایکسپیرینسز جو نیوی میں حاصل کیے. پروفیشنل سائٹ پہ موسٹلی میری جاب رہی لیکن درس و تدریس کے ساتھ بھی جڑا رہا. تو الحمدللہ اپنے 30 سال میں آئی کین سے جو نیوی کا جو سلوگن ہے ورلڈ وائڈ, یو سی دا ورلڈ, آئی کین سے دیٹ آئی ہیو سین دا ورلڈ. بہت ساری جگہوں پر گیا, بہت سارے انٹرنیشنل فورمز پہ ریپرزینٹ کیا نیوی کو, اور بہت سارے دوسرے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی, اور یہ دیکھا کہ ہماری جو قوم ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ جذبے میں, انٹیلیجنس میں, انٹلیکٹ میں کسی سے کم نہیں ہے. نو ڈاؤٹ. شاید وہ اپنے ایکسپوجر کی وجہ سے جن لوگوں کو نہیں ہوتا ان کو ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے, لیکن ہمارے انٹریکشنز کے بعد ہمیں تو یہ چیز نظر آئی کہ ہم بہت بہتر ہیں بہت سارے لوگوں سے. افریقن کوسٹ کے اوپر بے شمار ایسے ممالک ہیں جن پہ ہم گئے, وہ ہمیں اوپر دیکھتے ہیں کہ یار آپ لوگ ایک ایسے سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہیں ہم, میرا خیال ہے زیادہ. جی سیلف ڈاؤٹ جو ہے اس کو ریموو کرنا بہت ضروری ہے, اور اعتماد کے ساتھ
اچھا یہ جتنے بھی لوگ نیوی میں ہیں وہ سب تو نہیں آبویسلی سمندر کی حدود میں پھر جاتے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں سمندر سے دوستی یا سمندر کا ایک ڈر وہ رہتا ہے پھر؟ جی دیکھیں، سمندر جو ہے وہ انسانوں کے لیے تو نہیں بنا. انسان ایک خشکی کا جانور ہے، ڈیزائن اس کا یہی ہے کہ اس نے خشکی پہ رہنا ہے. تو پانی میں رہنے کے لیے انسان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایکلیمیٹائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے دل سے وہ خوف دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پانی کی بہت ہیبت ہوتی ہے، جیسے پہاڑی کے اوپر سے آپ کو ہائٹ سے گرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اسی طرح سے پانی کے اندر بھی بہت ہیبت ہوتی ہے. پانی کے اندر گر جانے کا خوف ہوتا ہے لوگوں کو. پانی کے اندر سروائیو کرنا ایک مشکل کام ہے، اسی لیے پانی کی جنگ کو فوقیت بھی دی گئی. بالکل، اور بالکل بھی آسانی. اچھا سیمون صاحبہ، میں آپ سے چاہوں گا اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہیں پاک نیوی کے حوالے سے اپنے پورے کریئر کو لے کر. بینگ اے پارٹ آف پاکستان فورسز، میں یہ کہوں گی کہ یہ میری سب سے بگیسٹ اچیومنٹ ہے آج تک کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہے. میں یہ کہوں گی کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں پاکستان نیوی کو جوائن کروں. جیسا سر نے بتایا کہ سمندر کو دیکھنا اور وہ ساری چیزیں ایکسپلور کرنا یہ میرے لیے فرسٹ ایکسپیرینس تھا. بیسیکلی جب پاکستان نیول اکیڈمی گئی تھی تب پہلی دفعہ زندگی میں نے کراچی دیکھا تھا. اور جیسا آپ نے کہا کہ شپ پر ہر کوئی نہیں جاتا، تو ایسا نہیں ہوتا. نیوی سب کو ایکسپوز کرواتی ہے. جیسے ہم لوگوں کا بھی جو شپ پر سیشنز ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی وہ ہر چیز سے متعارف کروایا جاتا ہے. ہمیں بھی وہاں پر رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ ہر چیز آپ کی ٹریننگ میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ، ایک تو پرسنل ایکسپیرینس میں چاہوں گا آپ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے ذہن میں، میرے بھی ذہن میں سوالات